نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے پارہ نمبر 17 سے۔ سورت ہے ہمارے پاس سورہ الانبیاء اور آیت ہے 87 اور 88 انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے سبق کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے آیت کریمہ رنج و غم کا علاج۔ انشاءاللہ آج ہم آیت کریمہ کے بارے میں کریں گے، پڑھیں گے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری تھوڑی سی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ میں سے کوئی اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کریں، انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آیت ہے ہمارے پاس 87۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 88 ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ آیت نمبر 88 ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اس میں سورہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کو مدح ثنا سے یاد کریں۔ ظنون سے مراد سیدنا یونس علیہ السلام ہے، یعنی مچھلی والے۔ ان کا یہ لقب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام بن متی کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا تھا، جو موصل کے علاقے میں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنے شرک پر قائم رہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام جو تھے وہ ناراض ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ 3 دن بعد آپ پر عذاب آ جائے گا۔ لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے ایک مسافر ہے جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو اور وہ ایک ایسی ٹرین میں سوار ہو جائے جو مغرب کی طرف جائے، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ جس ٹرین میں وہ سوار ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے، تو سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ یعنی وہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، وہ اپنی اس غلطی پر غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر جائے گا۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہے کہ جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، وہ کسی دوسرے راستے کی طرف چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے،
توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے اور اپنے قول و قرار پر غور کرے، اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جیسے وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے ماؤں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عز و جل کی حضور آوزاری کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائے اور ان کے بچے بلبلانے لگے، اور بکریاں اور ان کے بچے بھی بلبلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ یونس علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہونا کیسا تھا؟ یونس علیہ السلام جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مگر انہوں نے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا، حتیٰ کہ جب تیسری بار قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ سورہ الصافات آیت نمبر 141 میں ہے، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، قرہ ان کے نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بحر حضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی، اور اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس کے گوشت کو نہیں کھانا اور نہ ہی ان کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے۔ دیگر آیات میں اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 142 سے لے کے 139 تک ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المحضرين فالتقمه الحوت وهو مليم، جس کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ ایک کثیر تعداد کا ایمان قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا۔ وَذَنُّونِ یعنی مچھلی، ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگل لیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، یعنی ہمارے بندے اور ہمارے رسول ذوالنون یعنی یونس کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کریں۔
فظن ان لن نقدر علیہ، ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور ہم اس طرح اس کو سزا دیتے ہیں۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں سے مراد ہے رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب اور ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کیا۔ ظلم کی 3 اقسام ہیں: انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم، انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ظلم، انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہاں مومنوں کو ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں پہلے مومنوں کو بھی اسی کے ذریعے نجات ملی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے وعدہ اور خوشخبری ہے جو کسی سخت تکلیف یا غم میں گرفتار ہو جائے، یہ کہ اللہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا اور اس سے اس تکلیف کو دور کر دے گا اور اس کی تکلیف میں کمی کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تحلیل اور تسبیح کی بدولت غموں سے نجات ملتی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو صحیح سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کا نیٹ کا ایشو ہوگا نا، اصل میں باہر پھر ہو جاتا ہے مسئلہ نیٹ کا۔ ٹھیک ہے۔ تحلیل اور تسبیح کی بدولت غموں سے نجات ملنا۔ تحلیل کیا ہوتا ہے؟ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحانک۔ تحلیل اور تسبیح ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو نجات ملی ایسے ہی اس کو بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام کی فضیلت احادیث سے ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3416 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 1462۔ اسی طرح دکھ دور کرنے والے کلمات بھی ہیں، سلسلۃ الصحیحہ میں ہے 1744۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اسی طرح مصیبت زدہ کی دعا، تبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ سے دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعا الکرب یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے تھے۔ افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ
الا اللہ اللہ اکبر۔ افضل ترین ذکر ہے کہ بندہ اس کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کو دعا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دعا کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک دعا ہوتی ہے دعائے ثنا، یعنی تعریف پر مبنی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے دعائے طلب، جس میں ہم اپنی حاجت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ ایسی دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وہ کیا کہتے ہیں ہے تعریف ہے، اس میں مانگا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اس دعا کی گنتی متعین نہیں ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی، تو یہی لازم ہے کہ اس کو کوئی حد بندی مقرر نہ کی جائے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1.25 آیت کریمہ پڑھیں گے، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ بے شک 1.25 پڑھیں، چاہے 100 کی تسبیح پڑھیں، چاہے 50 کی پڑھیں، 10 کی پڑھیں، تو جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی حاجت پوری ہونے تک اس کو پڑھتے رہیں، تو اس میں کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دعا کی وضاحت ہے، اس میں کمال قسم کی توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کمال پاکیزگی ہے، سبحانکا، یعنی اللہ ہر نقص اور ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے۔ گناہوں کا اعتراف بھی ہے کہ انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کسی کا مائک کون ہے؟ اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے: اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، توحید، اپنی عبودیت کا اقرار کرنا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ دعا کی قبولیت کے اسباب میں ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید اور اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ توحید کی 3 اقسام کا ذکر اور اقرار ہے اس میں۔ توحید کا اقرار انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے اور توحید کی اہمیت اور خالق کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر اس عیب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان نہیں۔ سبحانہ کا یہ لفظ تسبیح سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور اقوال میں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز بعید ہے جو اللہ عز و جل کی قدر اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام کے برابر نہیں ہے، اور یہ کہ وہ دنیا میں تمام جہانوں سے برتر و اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا کمال ہے۔ اللہ سے ظلم کی نفی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرنا۔ یہ دعا بہت لطیف طریقے سے معافی کی درخواست ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کرنے کا ذکر کیا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے۔ بندے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے جو اس نے دنیا میں کی ہیں، اور یہ آرزوؤں اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور افضل دروازہ ہے۔ اور یہاں توبہ کی ایک شرط کی دلیل بھی پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانی کا اقرار کرنا ہے۔ سید الاستغفار میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلائے گا۔
اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے اور اس کلمے کی وجہ سے آگ سے نکالا جائے گا۔ مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2162۔ سبحانہ کا تسبیح ہے، تسبیح سے تقدیر کو بدل جانا۔ اہل علم میں سے کسی کا کہنا ہے کہ میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی۔ میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصافات آیت نمبر 143 اور 144 میں، جس کا ترجمہ ہے پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تسبیح کا عظیم مقام کیا ہے، یہ اتنا مؤثر اور اس درجہ تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تمام مخلوقات کا تسبیح کرنا سورہ النور آیت نمبر 41 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسبیح کا حکم دینا، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 11 میں ہے کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اور 34 میں ہے، جن کا ترجمہ ہے کہ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے ہارون کو، جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں۔ اہل جنت کا تسبیح کرنا سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی۔ فرشتوں کا تسبیح کرنا سورہ الشعراء آیت نمبر 5 میں ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تسبیح کے فائدے ہیں، اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے، دل کی تنگی اور سینے کی گٹھن کا علاج ہے اور پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ یہ البخاری کی روایت ہے 6405، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کا بھر جانا۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ ہی کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنے والے سے محبت کرنا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222،
جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا توبہ کرنے والے انسان سے خوش ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار اور توبہ گناہوں کا علاج ہے۔ اس دعا سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہیں؟ اس دعا میں جامع آداب اور پاکیزہ کلمات ہیں۔ ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ کچھ طلب کرنے کے بجائے اشارتاً دعا کا جواز، جیسا اس دعا میں اشارتاً بات کی گئی ہے۔ دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو ملحوظ رکھنا۔ ان الفاظ سے دعا کے جامع آداب اور قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ بندہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی پریشانی میں اور اپنے غموں میں اور اپنی مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کرے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرے۔ تسبیح تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ توحید ایمان اور گناہوں کا اعتراف دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے کا سبب ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب۔ گناہ نعمتوں کے زوال اور عذابوں کے آنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کے سبب مصائب کا آنا، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا۔ مخلوقات خواہ کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جیسا کہ سورہ فاطر میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے نیاز، بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 116، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ واللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 189۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر بھی قادر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 80، جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرنا۔ سورہ یوسف میں ہے، آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں، جس کا ترجمہ ہے، یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے تاکہ آپ اپنے کو غم میں گلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب نے جواب دیا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی اپنے شکوے اللہ ہی سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔
اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز نزدیک ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر لگانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کے کسی وادی میں ہلاک ہوتا ہے، کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو اور وہیں اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اور اس پر اس کی معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص آخرت ہو اور وہیں اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ عز و جل اس کے دل میں گناہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اجر پر نظر رکھنی چاہیے۔ مومن کی مسلسل آزمائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بڑا ہوگا۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن آدمی کے جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مثبت مشغولیت اپنانی چاہیے، اپنے کام میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض چکانا اور اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ جب ہم کسی انسان کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتے ہیں یا اس کے ساتھ دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ دوسروں کی پریشانی دور کرنا اپنی پریشانی کا حل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، ذکر سے قوت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ ذکر کے کچھ اور بھی فوائد ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں ذکر کے کچھ فوائد درج کیے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہ ہے کہ یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے
اور اس کا قلع کما کر دیتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے، اور 3 پہ ہے یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ 4 پہ ہے یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کو کھینچ لاتا ہے۔ 5 یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ 6 یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ 7 یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے، اور 8 پہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت، شیرنی یعنی کہ شیرنی اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز سے مدد لینی چاہیے، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ چاشت کی 4 رکعات پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، یعنی اس سے بڑی مصیبت جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ سورہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے 1527 میں غم اور پریشانی کے وقت کی دعا ہے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ دوسری دعا ہے تکلیف آنے پر دعا کون سی پڑھنی چاہیے، وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6346 میں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان و عرش کریم کا رب ہے۔ ہم اور غم میں پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبہ سے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اور دعا ہے پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کرب کے وقت دعا مانگنا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ فرما اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ گھبراہٹ کے وقت دعا مانگنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضی سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ایک اور دعا ہے دنیا کے غم ہلکے ہونے کی، وہ دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ کرنے کے کام کیا ہیں کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے رجوع کریں۔
اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اللہ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔